بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے محلے میں میرے گھر کے بالکل قریب ایک ایسا نوجوان ڈاکٹر رہتا تھا جس کی جادوئی شفا کے چرچے پورے شہر میں تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے مریضوں کو اس کی ایک چھوٹی سی سفید گولی کھاتے ہی سنبھلتے دیکھا تھا۔ لوگ اسے ڈاکٹر کم اور کوئی پہنچا ہوا بزرگ زیادہ سمجھتے تھے، مگر ایک طوفانی رات جب کلینک میں مکمل سناٹا تھا اور باہر موسلادھار بارش برس رہی تھی، اس ڈاکٹر نے مجھے اس سفید گولی کے پیچھے چھپا ایسا خوفناک راز بتایا کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور مجھے یقین ہی نہ آیا کہ اتنے عرصے سے لوگ کس حقیقت سے بے خبر تھے۔ کیونکہ رات کے پچھلے پہر جب پوری بستی گہری نیند کی چادر اوڑھے خاموش ہو جاتی ہے، جب آسمان پر چاند بھی بادلوں کے پیچھے چھپ کر اس گلی پر ماتم کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو میری بوڑھی آنکھوں سے نیند کوسوں دور بھاگ جاتی ہے اور ماضی کے بھیانک سائے مجھے اپنے ہزار میں لے لیتے ہیں۔ میں اکثر اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کھڑکی کا پردہ ہٹاتا ہوں اور بالکنی میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، جہاں سے وہ سنسان گلی صاف دکھائی دیتی ہے، جہاں اب صرف ہو کا عالم ہے اور گیدڑ بھبکیوں جیسی خاموشی چاروں طرف راج کر رہی ہے۔ لیکن محض کچھ عرصہ پہلے یہاں تک کا منظر بالکل مختلف، زندہ اور گہمگہمی سے بھرپور تھا، جس کا انجام اتنا ہولناک ہوگا میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ یہ ویران گلی، میرا یہ خالی گھر جس کے در و دیوار اب مجھے کاٹنے کو دوڑتے ہیں، اور میرے بالکل سامنے موجود وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا خالی پلاٹ جہاں اب جنگلی گھاس اور آوارہ کتے گھومتے ہیں، یہ صرف مٹی، اینٹوں اور پتھر کے بے جان ڈھیر نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک ایسا خوفناک، لرزہ خیز اور انتہائی دردناک راز چھپا ہوا ہے جس نے میری پوری بستی میں ہنستی کھیلتی زندگی کو، میرے بوڑھے وجود کی آخری امیدوں کو سینکڑوں میں راکھ کر کے ڈھیر میں بدل کر رکھ دیا۔ وہ میرے گھر سے صرف 2 گھر چھوڑ کر اسی گلی کا رہائشی تھا جہاں میرا اپنا آبائی مکان بنا ہوا تھا۔ میں اسی مٹی کا جایا تھا اور نام تھا اس ڈاکٹر کا دانیال، ایک انتہائی پروکار، وجیح اور معصوم مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھنے والا نوجوان ہومیوپیتھک ڈاکٹر، جسے جو بھی پہلی بار دیکھتا وہ اس کے اخلاق کا گرویدہ ہو جاتا اور اس کی آنکھوں میں چھپی چمک کو اس کی پاکیزگی سمجھ بیٹھتا۔ ابھی بامشکل 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب اس نے باہر کے شہر سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹ کر اسی گلی میں اپنے ہی گھر کے بیرونی حصے میں ایک چھوٹا سا کلینک قائم کیا تھا، جس کا بورڈ رات کو ہلکی نیلی روشنی میں چمکتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں خدا نے ایسی جادوئی شفا دی، یا اس کے دھیمے لہجے میں کوئی سحر انگیز جادو تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شہرت جنگل کی آگ کی طرح نہ صرف ہمارے محلے بلکہ پورے شہر کے دور دراز علاقوں میں پھیل گئی۔ 1 ہی مہینے کے اندر اندر اس تنگ اور پرسکون گلی کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا۔ جہاں پہلے شام ڈھلے پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا، وہاں اب صبح کے سورج کی پہلی کرن سے لے کر رات گئے تک مریضوں کا ایک ایسا ہجوم لگا رہتا تھا کہ پہلی بار دیکھنے والے کو لگتا تھا جیسے پورے شہر کے دکھیارے، لاچار اور لا علاج بیمار اسی ایک تنگ گلی میں علاج کرانے کے واسطے سمٹ آئے ہیں۔ پہلے پہل مجھے اپنی ضعیفی، کمزور صحت اور برسوں کی تنہائی کی وجہ سے اس دن رات کے شور شرابے اور ہنگامے سے شدید کفت ہوتی تھی، کیونکہ میری پرسکون زندگی اس اچانک ہلچل سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ اب عالم یہ تھا کہ بازار سے سبزی لے کر یا مسجد سے نماز پڑھ کر گلی سے گزر کر اپنے ہی گھر کے دروازے تک آنا ایک مستقل عذاب اور جنگ بن چکا تھا۔ ہر طرف اسٹرکچر، گاڑیاں، موٹر سائیکلوں کا دھواں اور لوگوں کا بے پناہ رش ہوتا تھا، جو ہر وقت کلینک کے باہر اپنی باری کا انتظار کرتے دکھائی دیتے تھے۔ کبھی کبھی بوڑھی رگوں میں غصہ اور خون کا ابال اتنی شدت سے دوڑنے لگتا کہ دل چاہتا کہ ابھی جا کر دانیال کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور سختی سے اصرار کروں کہ یہ کلینک یہاں سے ہٹاؤ اور کسی کمرشل جگہ پر لے جاؤ، لیکن پھر میں اپنے اندر کے اسی ابال کو بڑی مشکل سے پی جاتا اور گہرا سانس لے کر اپنے سفید بالوں کی وقار اور اس نوجوان کی بظاہر نظر آنے والی انسانیت پسندی کا لحاظ کر جاتا۔ وہ شخص دن رات بے لوث ہو کر آرام و سکون کی پرواہ کیے بغیر خلقی خدا کی خدمت کر رہا تھا، غریبوں کو مفت ادویات بانٹ رہا تھا۔ بھلا میں اپنی چند گھنٹوں کی ذاتی آسائش اور آرام کے لیے اتنے بڑے کار خیر اور ثواب کے کام میں کیسے رکاوٹ بن سکتا تھا؟ اس لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور کبھی بھی کسی بھی محفل میں اس سے اس پریشانی کے متعلق شکایت کا ایک لفظ بھی اپنی زبان پر نہیں لایا۔ اصل پرابلم یہ تھی کہ ڈاکٹر دانیال نے وہ کلینک اپنے اس ذاتی گھر کی بیٹھک میں بنایا ہوا تھا جس کے آگے گاڑیوں یا مریضوں کے بیٹھنے کے لیے رتی برابر بھی جگہ موجود نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ تپتی ہوئی شدید دھوپ ہو، ہڈیاں جما دینے والی یا کڑکتی سردی ہو، یا پھر آسمان سے برستی تیز طوفانی بارش، مریضوں کے لاچار اور پریشان حال لواحقین اپنے بیمار پیاروں کو گود میں لیے یا سہارا دیے اسی تنگلی کے کیچڑ، گندے پانی اور مٹی دھول میں گھنٹوں کھڑے رہنے پر مجبور تھے۔
خاص طور پر برسات اور مونسون کے دنوں میں جب گلی کا گٹر ابل جاتا اور پوری سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی تو وہاں سے تندرست بندے کا گزرنا تو درکنار، ان لاچار لوگوں کے لیے وہاں کھڑے ہونا بھی محال ہو جاتا تھا جو اپنے پیاروں کو زندگی کی امید لیے ڈاکٹر دانیال کے پاس لے کر آئے تھے، کیونکہ موسم چاہے کتنا ہی بے رحم کیوں نہ ہو، انہیں باہر کھلے آسمان تلے ہی رکنا پڑتا تھا، اور تڑپتے ہوئے معصوم بچوں اور بوڑھوں کی یہ بے بسی مجھ سے اپنی بالکنی سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پھر ایک دن میری بوڑھی رگوں میں انسانیت اور ہمدردی کے جذبے نے شدید جوش مارا اور میں خود چل کر ڈاکٹر دانیال کی کلینک میں گیا اور اس کا کندھا تھپتھپا کر بڑے پیار سے کہا کہ دانیال بیٹا، یہ لوگ اللہ کی بے بس مخلوق ہیں اور تم ان کا واحد سہارا ہو۔ اگر تم چاہو تو بلا جھجک میرے سامنے والا خالی پلاٹ اپنے مریضوں کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے اور ان کے بیٹھنے کے لیے یوز کر سکتے ہو۔ وہاں ایک عارضی شیڈ ڈال دو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حال ہی میں نے اپنی زندگی کی آخری پونجی داؤ پر لگا کر وہ سامنے والا پلاٹ خریدا تھا تاکہ میں وہاں اپنے جوان ہوتے اکلوتے بیٹے کا ایک نیا اور شاندار گھر تعمیر کر سکوں، کیونکہ اس کے ہونے والے امیر سسرال والوں نے یہی سخت شرط رکھی تھی کہ جب تک میرا بیٹا ایک بالکل علیحدہ جدید اور خود مختار گھر نہیں بنا لیتا تب تک وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کسی قیمت پر نہیں کریں گے، اور میرا بیٹا اسی لڑکی کے عشق میں اس حد تک پاگل تھا کہ وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں نے ایک مجبور باپ کی طرح اس پلاٹ کو خریدنے کے لیے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی، پینشن کے پیسے اور بیوی کے بچے ہوئے زیورات تک بیچ کر سب کچھ لگا دیا تھا، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور میں اسے اپنی بوڑھی آنکھوں سے زیادہ دور نہیں بھیج سکتا تھا۔ میری بیوی برسوں پہلے اس دار فانی سے کوچ کر کے مجھے اس دنیا کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ چکی تھی۔ اب اس گرتی ہوئی عمر میں ایک بیٹے کا ہی تو سہارا تھا، اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، تو میں بھلا اسے اپنی نظروں سے اتنی دور کسی دوسرے محلے میں کیسے جانے دیتا؟ ڈاکٹر دانیال بھی میری اس جذباتی مجبوری اور میرے گھر کے ان نازک حالات سے پوری طرح واقف تھا، اور شاید اسی ہمدردی کی وجہ سے 1 مہینے کے اندر ہم دونوں کے درمیان اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ اور گہری دوستی ہو گئی تھی کہ ہم اکثر کلینک بند ہونے کے بعد رات کے اندھیرے میں کئی گھنٹوں تک ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہم کبھی ایک دوسرے سے بور بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ آج کل کا جدید تعلیم یافتہ اور پرجوش نوجوان لڑکا تھا اور میں پچھلی صدی کا ایک ہارا ہوا بوڑھا شخص تھا جو اپنی زندگی کے آخری ایام نئے زمانے کی انوکھی فکروں، بدلتے رشتوں کے دکھوں اور تنہائی میں گزار رہا تھا۔ لیکن ہماری فریکوینسی اتنی میچ کرتی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دنیا کے ہر موضوع پر، سیاست سے لے کر انسانی نفسیات تک گفتگو کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ہماری یہ بحث اتنی لمبی چلی جایا کرتی تھی کہ فجر کی اذانیں ہونے لگتی۔ دوسری طرف میرا اپنا سگا بیٹا شارک تو مجھ سے بات کرتے ہوئے سینکڑوں میں شدید کوفت اور بیزاری میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور میری 2-4 جذباتی سوالوں کے جواب میں محض ہاں یا ہوں میں سر ہلا کر دینے کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتا تھا، یا پھر وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ کر مسلسل اپنے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلاتا رہتا اور میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ میری اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں اسے اس بے رخی پر ٹوکتا یا سیدھے منہ بات کرنے کو کہتا، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، ماں کے بغیر پلا تھا، اس لیے اس کے ہر چھوٹے بڑے ناز نخرے میں نے خود تکلیفیں اٹھا کر پورے کیے تھے، اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس عمر میں اسے میں نے ٹوکا یا نصیحت کی تو وہ الٹا مجھ پر غصہ کرے گا، چڑچڑا ہو جائے گا، اور میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ڈاکٹر دانیال کی شکل میں مجھے جیسے میرا وہی پرانا معصوم بیٹا دوبارہ مل گیا تھا، جو نہ جانے یونیورسٹی جانے کے بعد، بدلتے وقت کے اندھی ڈور میں شامل ہونے کے بعد اور نئے دوستوں کی مادہ پرستانہ صحبت میں بیٹھنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کے لیے اتنا پتھر دل، سرد مہر اور بالکل اجنبی بن گیا تھا۔ گلی میں لوگوں کا اس قدر ہجوم اور رش لگا رہتا تھا کہ نئے آنے والے مریضوں کا نمبر بھی بڑی مشکل اور کئی گھنٹوں کی طویل انتظار کے بعد آیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ ہی بلا ناغہ 100 کے قریب مریضوں کا معائنہ کرتے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھنے کے باوجود ان کے چہرے پر تھکن کا ایک سایہ تک نہ ابھرتا تھا۔ وہ ہر ایک مریض کو دل کھول کر خوب ساری دعائیں دیتے اور ان کے ساتھ آئے ہوئے پریشان حال گھر والوں کو تسلی کی ایسی میٹھی تبکی دیا کرتے تھے کہ آدھی بیماری تو ان کے لہجے سے ہی ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اس سب کے درمیان ایک ایسی عجیب اور پراسرار بات تھی جس پر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ وہ ہر مریض کو، خواہ اس کی بیماری کچھ بھی ہو، ایک ایسی مخصوص دوا دیتے تھے جو تھی تو چھوٹی سفید گولی کی شکل میں، لیکن اسے دوسری عام ادویات کی طرح پانی کے ساتھ نگلا نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ خود مریضوں کو اپنے ہاتھ سے وہ گولی دیتے اور مریض ان کے بالکل سامنے بیٹھ کر ہی بڑے شوق سے اسے چوس کر کھا جاتے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر دانیال کی طرف سے ایک سخت ہدایت ہوتی تھی
کہ اگلے آدھے گھنٹے تک نہ تو کچھ کھانا ہے اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ پینا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے مرد اور عورت کا ایک ہی طریقے سے ایک ہی جیسی گولی سے علاج ہوتا دیکھ کر محلے کے کچھ سمجھدار لوگ حیران بھی ہوتے تھے اور دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ یہ کیسی جادوئی دوا ہے جو ہر مرض کے لیے اکسیر ہے۔ بعض لوگوں نے تو تجسس کے مارے ڈاکٹر صاحب سے اس پوشیدہ نسخے کا راز معلوم کرنے کی بہت کوشش بھی کی، بڑے جتن کیے، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے تھے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا نسخہ کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کو بتایا تھا۔ شاید سچ مچ خدا نے ان کے ہاتھ میں اور اس چھوٹی سی سفید گولی میں ایسی معجزاتی شفا رکھ دی تھی کہ جو بھی مایوس اور تڑپتا ہوا مریض ان کے آستانے پر آتا، وہ چند ہی دنوں میں بالکل بھلا چنگا اور صحت یاب ہو کر مسکراتا ہوا اپنے گھروں کو واپس جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے عام لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے احترام سے بڑھ کر ایک گہری اور اندھی عقیدت جنم لینے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ منظرنامہ ایسا بدلا کہ گلی میں دن رات کا میلہ لگ گیا۔ لوگ شفایاب ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں کو بالکل اسی عقیدت اور دیوانگی سے چوما کرتے تھے جیسے وہ کوئی پہنچے ہوئے پیر یا کوئی مقدس بزرگ جن کے لمس میں جنت کی شفا ہو۔ ڈاکٹر دانیال کی یہ بے مثال کامیابی اور دن دگنی رات چگنی ترقی دیکھ کر میں اپنے ویران اور اداس دل کے اندر ہی اندر اتنا خوش ہوا کرتا تھا کہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ دنیا کی نظر میں وہ ایک ڈاکٹر تھا، لیکن میرے دل نے تو اسے اپنے سگے بیٹے کی جگہ دے دی تھی، اور خود دانیال نے بھی اپنی محبت اور لاڈ سے مجھے اپنے سگے باپ کا وہ اعلیٰ مقام دیا ہوا تھا جس کے لیے میں برسوں سے ترس رہا تھا۔ میں بوڑھا باپ جو بات بھی منہ سے نکالتا وہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر انتہائی عاجزی سے اپنا سر جھکا کر میری ہر بات ہر مشورہ ایسے مان لیا کرتا تھا جیسے کوئی فرما بردار بیٹا اپنے باپ کا حکم مانتا ہے۔ وہ سارا دن صبح صادق سے لے کر شام ڈھلے تک تندرستی سے مریضوں کو چیک کرنے میں گزار دیتا تھا، اور پھر رات کو ٹھیک 10 بجے جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوتا اور کلینک سے لوگوں کا وہ بے پناہ رش آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا تو میں اپنے سنسان گھر کی تنہائی سے گھبرا کر اپنی ویل چیئر کے پہیوں کو اپنے کمزور ہاتھوں سے گھسیٹتے ہوئے اس گھر کی طرف نکل پڑتا تھا، اور پھر اس کے خالی ہوتے ہی کلینک میں بیٹھ کر ہم دونوں رات کے گہرے سناٹے میں ایک دوسرے سے دل کھول کر خوب باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت کلینک سے رخصت ہوتے ہی آخری چند مریضوں اور ان کے لواحقین کو اکثر یہی لگتا تھا کہ میں ہی ڈاکٹر دانیال کا سگا باپ ہوں، اس لیے وہ باہر جاتے جاتے میرے جھکے ہوئے بوڑھے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے جاتے تھے کہ بابا جی آپ بڑے خوش نصیب ہیں جس نے ایسا ہونہار نیک بخت اور قابل بیٹا پیدا کیا ہے جس کی مسیحائی کی وجہ سے ہم جیسے غریبوں اور لاچار لوگوں کے کتنے ہی دکھ درد دور اور کام آسان ہو گئے ہیں۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر اپنی نم آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ کاش میرا اپنا خون، میرا اپنا بیٹا شارق بھی مجھے کسی دن ایسے ہی عزت دے دیتا۔ ڈاکٹر دانیال کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ دوسرے ڈاکٹروں کی طرح مریضوں کو گولیوں اور شربتوں کے بڑے بڑے ڈبے اٹھا کر نہیں دیا کرتا تھا، اور نہ ہی وہ لوگوں کو مہنگی مہنگی دوائیاں خریدنے پر مجبور کرتے تھے۔ وہ تو بس مریض کو پیار سے پاس بٹھاتے، اس کا ہاتھ تھامتے اور مشورہ دیتے کہ وہ اپنی غذا کا خاص خیال رکھے، سادہ کھانا کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ ان کی صحت کے مسائل کم سے کم ہو سکے۔ وہ ان کو اکثر ایسی ہلکی پھلکی ورزشوں کے بارے میں بتاتے جو ان کی بیماری کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی۔ لوگ ان کے اس اخلاق پر فدا تھے اور کلینک سے ہمیشہ دعائیں دیتے ہوئے نکلا کرتے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے سامنے کبھی کوئی ایسا مریض بھی نہیں دیکھا جو ڈاکٹر صاحب سے ناخوش ہو یا مایوس ہو کر گیا۔ ایک رات کا ذکر ہے، ہم دونوں کلینک میں بالکل اکیلے بیٹھے تھے کہ اچانک باہر تیز بارش شروع ہو گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، اس لیے مریضوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرا بیٹا تو اکثر ساری رات گھر سے غائب رہتا تھا، اس کے دوست یار اور آوارہ گردی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں اپنے سنسان گھر کو تالا لگا کر ڈاکٹر دانیال کے پاس آ کر بیٹھ جاتا جب تک کہ میرا بیٹا لوٹ کر نہیں آتا تھا۔ شارق کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے بغیر میں اکیلا گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس لیے وہ جتنے بجے بھی گلی میں پہنچتا مجھے اپنے گھر میں ڈھونڈنے کی بجائے سیدھا ڈاکٹر دانیال کی کلینک میں آ جاتا، اور اکثر میں اس کو رات گئے وہیں بیٹھا ہوا ملا کرتا تھا۔ ابھی ہم دونوں آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ باہر تیز بارش میں بھیگتا ہوا ایک مریض کلینک کے اندر داخل ہوا۔ اس مریض کی حالت بہت خراب تھی اور اسے اپنے سانس لینے میں شدید مسئلہ تھا، وہ بری طرح تڑپ رہا تھا اور اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ کی طرح دراز سے وہی مخصوص سفید گولی نکالی اور اس مریض کو دے دی کہ وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ میں اپنی ویل چیئر پر بیٹھا حیرت سے اس مریض کو دیکھ رہا تھا۔ گولی دینے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کوئی خاص دعائیں پڑھ کر اس مریض پر پھونکنے لگے۔ انہوں نے اس کی صحت کے لیے بڑی رغبت آمیز دعا مانگی
اور پھر مریض کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے، اب بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ مریض جو ابھی چند منٹ پہلے سانس لینے میں اتنی زیادہ دشواری محسوس کر رہا تھا، لگتا تھا کہ بس اس کی جان نکلنے والی ہے، وہ حیرت انگیز طور پر بالکل آرام سے اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کے چہرے کا سکون دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ پہلا والا مریض تھا ہی نہیں، اور تڑپتا ہوا اندر آیا۔ اسے اس طرح سینکڑوں میں ٹھیک ہوتے دیکھ کر مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر دانیال کی طرف دیکھا تو اس مریض کو دعائیں دیتے ہوئے بڑے پیار سے کلینک سے رخصت کر رہے تھے۔ مریض کے جاتے ہی میں نے دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں ڈاکٹر دانیال سے اس گولی کا راز پوچھ کر ہی جاؤں گا۔ آخر اس چھوٹی سی گولی میں ایسا کیا جادو ہے جو بھی مریض کھائے اس کی صحت کے تمام مسائل پل بھر میں دور ہو جاتے ہیں۔ میں ٹکٹکی باندھ کر ڈاکٹر دانیال کو دیکھنے لگا جو ابھی مریض کو رخصت کر کے اپنے گھومنے والی ریوالونگ چیئر پر آ کر بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں کافی دیر سے بغیر پلک جھپکائے انہیں سر سے پیر تک گھور رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس گولی کے معجزے نے سخت سوچ اور الجھن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ابھی میں اس بات کو جاننے کے شوق میں کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ ڈاکٹر دانیال خود ہلکا سا مسکرائے اور کہنے لگے، بابا جی مجھے معلوم ہے آپ اس گولی کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہیں اور اس کا راز جاننا چاہتے ہیں، لیکن میں اس راز سے ہرگز پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے سر جھکایا اور اپنی تسبیح پڑھنے لگے۔ وہ نہایت نیک اور فرمانبردار بچہ تھا، اس لیے جب میں نے باپ ہونے کا واسطہ دیا اور تھوڑا سا اصرار کیا تو وہ تسبیح روک کر میری طرف متوجہ ہوا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، اچھا بابا جی، میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں وہ آپ دنیا میں کسی کو بھی مت بتانا، کیونکہ اگر اس راز سے پردہ اٹھ گیا تو ممکن ہے اس گولی کے تمام اثرات ہمیشہ کے لیے زائل ہو جائیں گے اور جن غریب لوگوں کو شفا مل رہی ہے ان کو شفا ملنا بند ہو جائے گی۔ میں نے یہ کلینک صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے کھولا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی دکھیارا یہاں سے مایوس لوٹے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے سوالیہ اور سنجیدہ نظروں سے دیکھنے لگا تو میں نے بھی فوراً حامی بھر لی اور کہا، ہاں دانیال بیٹا، میں تیار ہوں، میں مرتے دم تک اس راز سے کبھی کسی کے سامنے پردہ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ اس گولی کا راز کیا ہے، یہ آخر گولی بنتی کن چیزوں سے ہے؟ ڈاکٹر دانیال میری بےتابی دیکھ کر زیر لب مسکرانے لگے اور پھر بالکل میرے قریب ہوتے ہوئے کہنے لگے، بابا جی اگر میں سچ بتاؤں تو یہ گولی ایک بہت ہی عام سا سفوف ہے، اس میں تھوڑی سی سونف پیس کر ڈالی گئی ہے اور میری دوسری 2-4 عام چیزیں ہیں جن کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو ملنے والی شفا کا اصل راز بتاتا ہوں۔ یہ گولی حقیقت میں لوگوں کی شفا کا باعث نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی اور خوفناک قدرت پوشیدہ ہے۔ میں آج آپ کو اپنی زندگی کا وہ سچا واقعہ سناتا ہوں جو آپ کے دل کو دہلا کر رکھ دے گا۔ شاید آپ میری باتوں پر یقین بھی نہ کر سکیں بابا جی، لیکن یہ ہولناک واقعہ خود میرے ساتھ ہو چکا ہے اور میں اپنی ان آنکھوں سے اس کا عینی شاہد ہوں۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر دانیال کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا اور کلینک کے اندر ایک عجیب سا پراسرار سراٹا چھا گیا اور باہر بارش کی رفتار تیز ہو گئی۔ کیا آپ میرے اس سنائے گئے واقعے پر یقین کریں گے؟ ڈاکٹر دانیال کی بات سن کر میں شدید سوچ اور الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ پھر میں نے بغیر زیادہ غور و فکر کیے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری اس طرح جلدی گردن ہلانے پر ڈاکٹر ہلکا سا ہنسنے لگے اور پھر کہنے لگا کہ ایک روز میں مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ جمعہ کا دن تھا اور اسپتال میں مصروفیت کی وجہ سے میں وقت پر جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا۔ میں کافی دیر سے آیا ہوا تھا۔ میں نے آتے ساتھ ہی ظہر کی نماز ادا کرنے کے بارے میں سوچا کیونکہ جمعہ کا وقت تو نکل چکا تھا، یہ گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر کے 3:15 ہو رہے تھے۔ ایسے میں پوری مسجد میں بالکل اکیلا موجود تھا اور مؤذن صاحب دور ایک کونے میں بیٹھے تسبیحات کرنے میں مشغول تھے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اسے کوئی سخت کام پڑ جاتا ہے یا وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے۔ مجھے بھی آج اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑا کام پڑ گیا تھا۔ میرے والد صاحب کو اچانک دل کا شدید دورہ یعنی ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اسپتال کے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے ان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق اس بات کے 80% چانس تھے کہ آج میں اپنے والد جیسی عظیم ہستی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گا کیونکہ ان کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی، اور صرف 20% چانس تھے کہ ان کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ میں اندر سے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور مجھے وہاں کے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا تھا کہ دانیال صاحب اب مریض کو دوا کی نہیں بلکہ صرف اور صرف دعا کی ضرورت ہے، اس لیے آپ فوراً مسجد جائیے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، کیا پتہ خدا کے گھر میں آپ کی کوئی دعا قبول ہو جائے۔ ان کی یہ بات سننے کی دیر تھی کہ میں اسپتال سے فوراً اٹھا اور بھاگتا ہوا وضو کر کے مسجد کی جانب چلا آیا۔ ابھی میں نے مسجد پہنچ کر ظہر کی نماز ادا ہی کی تھی اور دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی لگا تھا
جب مجھے اپنے پیچھے کسی وجود کی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کوئی میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دعا مانگے بغیر حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے، جن کی سفید داڑھی چمک رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہنے لگے، اے نوجوان، جو کچھ یہاں خدا سے مانگنے آیا ہے وہ تمہیں ایسے نہیں ملے گا۔ تمہیں تو ابھی مانگنے کا صحیح ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بزرگ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھنے لگے، اور میں سخت حیرانی سے انہیں سوالیہ نظروں سے جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے انتہائی عاجزی سے ان بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی، تو پھر میں جو چاہتا ہوں وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ دوبارہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تو ابھی جاؤ اور دوبارہ اچھے سے وضو کر کے پھر سے ظہر کی نماز ادا کرو۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ تم نے پہلے نماز غلط ادا کی، بلکہ بات یہ ہے کہ پہلے تم نے اپنی بات منوانے کے لیے نماز ادا کی تھی تاکہ تم جلدی سے دعا مانگ سکو، لیکن اب کی بار تم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی محبت میں نماز ادا کرنا اور پھر اس کے بعد دعا مانگنا۔ دیکھنا، اس سے پہلے کہ تم دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے رکھو، تمہاری دعا عرش پر پہلے ہی قبول ہو جائے گی۔ تم پہلے خدا کو راضی کرو، تمہاری ساری مانگیں اور ضرورتیں خود بخود ہی پوری ہو جائیں گی، تمہیں تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بزرگ بڑے شفیق انداز میں مسکرانے لگے۔ میں نے ان کی بات پر پورا یقین کرتے ہوئے دل سے مانا اور فوراً وہاں سے اٹھا۔ میں نے دوبارہ جا کر وضو کیا اور مصلی پر آ کر پوری توجہ سے نماز ادا کرنے لگا۔ وہ بزرگ ابھی بھی چہرے پر وہی شفیق مسکراہٹ سجائے محبت سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی نماز ادا کی اور اس کے بعد ابھی دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اچانک میرے موبائل پر میرے دوست کی کال آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر فون اٹھایا تو وہ دوسری طرف سے خوشی سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، دانیال مبارک ہو، تمہارے بابا کو اچانک ہوش آ گیا اور وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کل ہی انہیں ہسپتال سے گھر کے لیے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ میرے دوست کی یہ بات سننے کی دیر تھی کہ میں وہیں مصلی پر بیٹھا دنگ رہ گیا۔ ایک ایسا مریض جس کے بچنے کی ڈاکٹروں کو دور دور تک کوئی امید نہیں تھی، وہ سینکڑوں میں زندہ و سلامت اور بالکل خیر و عافیت سے ہو گیا۔ میں نے موبائل کی اسکرین کو شدید حیرت سے گھورتے ہوئے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ آہستہ سے نیچے کیے اور پھر فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تاکہ اس شخص کے بارے میں معلوم کر سکوں جس نے اتنی بڑی پیشن گوئی کر دی تھی اور وہ اتنی جلدی سچ ثابت بھی ہو گئی تھی۔ مجھے تو اب خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی گھبراہٹ اور پریشانی سی ہونے لگی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، پوری مسجد خالی تھی۔ تبھی میری نظر کچھ دوری پر کھڑے مؤذن صاحب پر پڑی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے پھاڑے مسلسل مجھے ہی گھور رہے تھے۔ میں جلدی سے مصلی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا مؤذن صاحب کے پاس گیا اور بڑی بےتابی سے ان سے پوچھنے لگا کہ مؤذن صاحب، یہاں میرے پیچھے جو بزرگ بیٹھے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ کیا آپ نے انہیں مسجد سے باہر جاتا ہوا دیکھا ہے؟ میری بات سن کر مؤذن صاحب نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور کہنے لگے، بیٹا، میں تو پچھلے آدھے گھنٹے سے خود سخت حیران ہو رہا ہوں کہ آخر تم اکیلے بیٹھے کس سے باتیں کر رہے ہو، کیونکہ جب سے تم مسجد میں آئے ہو یہاں تمہارے علاوہ کوئی دوسرا بندہ موجود ہی نہیں ہے۔ مؤذن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے پہلے سے بھی زیادہ شدید پریشانی اور خوف ہونے لگا۔ میں نے مزید کچھ سوچنے یا سمجھنے کی بجائے سب کچھ وہیں چھوڑا اور الٹے قدموں بھاگتے ہوئے مسجد سے باہر نکل آیا۔ ہسپتال پہنچ کر جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بابا واقعی بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں مضبوطی سے گلے لگا لیا، لیکن اس واقعے کے بعد پورے ایک دن تک میرے اندر ایک ایسا عجیب سا خوف اور ڈر بیٹھ گیا کہ میں چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، یہاں تک کہ میں اس شدید ڈر کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکال پایا۔ اسی گہرے خوف اور اندرونی ہلچل کے نتیجے میں ایک تیز اور شدید بخار نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا اور میں بستر سے لگ گیا۔ تب میں نے رو رو کر خدا سے اپنے ہر اس گناہ کی معافی مانگی جو میں نے جانے انجانے میں کیے تھے۔ اس سارے لرزہ خیز واقعے کے بعد میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی پوری زندگی انسانیت کی ہر ممکن خدمت میں گزار دوں گا، جتنا بھی مجھ سے ہو سکا۔ اس واقعے کے بعد میرے بابا پورے 10 سال تک زندہ رہے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہر ممکن کوشش کی کہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں سچے دل سے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ دراصل ہسپتال کے اس خونی منظر کے دوران اپنے بابا کی زندگی اور صحت کے لیے رو رو کر دعا مانگتے ہوئے میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی تھی کہ اے میرے مالک، تو میرے بابا کو صحت والی ایک لمبی اور اچھی زندگی عطا کر دے۔ اس کے بدلے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک سچا طبیب بن کر تشنہ لب انسانیت کی ہر ممکن خدمت کروں گا، اور کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنے ذاتی مفاد یا لالچ کو ترجیح دوں گا اور دولت و شہرت کمانے کے لیے معصوم لوگوں کے ساتھ کوئی برا سلوک کروں گا۔ لیکن بابا جی،
جب میں تعلیم مکمل کر کے باقاعدہ طور پر اس پیشے سے منسلک ہوا اور اسپتالوں کا اندرونی نظام دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کیمیکل سے بنی گئی مہنگی ادویات تو انسانوں کے لیے ایک سست رفتار زہر ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا غریب مریض جو پہلے سے ہی معدے کے شدید مسائل سے دوچار ہے، وہ بھلا اپنے معدے کو صحت مند کرنے کے لیے ایسی گرم اور تیز ادویات کیسے کھا سکتا ہے جو فائدے کی بجائے اس کے معدے کو اندر سے مزید تباہ اور خراب کر دیں؟ جب میں اس شعبے میں عملی طور پر آیا تو مجھے ایسی بہت سی کڑوی باتوں اور اسپتالوں کے بزنس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ تبھی میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اب روایتی ڈاکٹروں کی طرح کام نہیں کروں گا، بلکہ لوگوں کا علاج ایک بالکل الگ اور منفرد طریقے سے کروں گا، جہاں ان کی کمزور صحت کو ادویات کا کوئی نقصان بھی نہ پہنچے اور وہ خدا کے فضل سے بہت جلد صحت یاب بھی ہو جائے۔ میں نے اپنے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، بس اسی پاک کلام کی برکت اور بسم اللہ پڑھ کر خدا کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے میں نے یہاں لوگوں کا علاج شروع کیا۔ بابا جی، یہ چھوٹی سی سفید گولی میں اپنے ہر مریض کو دیتا ہوں۔ یہ تو صرف نام کی گولی ہے، اس کا لوگوں کی صحت پر حقیقت میں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ یہ تو بس ایک فرضی چیز ہے جو لوگوں کو صرف یہ تسلی اور ظاہر کرنے کے لیے رکھی گئی ہے کہ ان کا علاج دنیاوی ادویات سے کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بابا جی، آج کل کے لوگ قرآن کی سچی آیات اور اللہ کی شفا سے زیادہ ان بے جان گولیوں اور دوائیوں پر یقین کرنے لگے ہیں۔ اس لیے ان کے وہم کو دور کرنے کے لیے میں یہ گولی دیتا ہوں، جبکہ اصل شفا تو پس پردہ قرآن کی ان برحق آیات میں ہے جو میں دل ہی دل میں پڑھ کر ان پر پھونکتا ہوں۔ ڈاکٹر دانیال کی یہ حیرت انگیز اور ایمان افروز بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مجھے سمجھ آ گیا کہ اصل شفا کسی گولی یا انسان کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ خدا کے پاک کلام اور نیت کی سچائی میں پوشیدہ ہے۔ اتنے میں باہر گلی میں گاڑی کی ہارن کی آواز آئی تو میں سمجھ گیا کہ میرا بیٹا مجھے لینے آ گیا۔ میں نے دانیال کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دی اور اپنی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے کلینک سے باہر آ گیا، جہاں شارق گاڑی لیے کھڑا تھا۔ اس رات جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے دل پر دانیال کی باتوں کا اتنا گہرا اثر تھا کہ میں نے مصلی پر بیٹھ کر رو رو کر اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگی کہ اے میرے مالک، جیسے تو نے دانیال کو ہدایت دی اور اسے انسانیت کا ہمدرد بنایا، ایسے ہی میرے اکلوتے بیٹے کو بھی ہدایت دے دے اور اس کے دل کو بھی بدل دے۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ سچے دل سے مانگی گئی وہ دعا ضائع نہیں ہوئی اور چند ہی دنوں میں شارق کی آوارہ گردی اور بری صحبت بالکل ختم ہو گئی۔ وہ اب راتوں کو غائب رہنے کی بجائے وقت پر گھر آنے لگا اور میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے پیار سے باتیں کرنے لگا۔ خدا نے دانیال کی برکت سے میرے اجڑے ہوئے گھر کو دوبارہ خوشیوں سے بھر دیا۔ میں اکثر بستر پر لیٹے لیٹے دانیال کے ان الفاظ پر غور کرتا ہوں اور سچی بات ہے، میری روح کانپ جاتی ہے کہ ہم مسلمان کتنے غافل ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک تو وہ برحق کتاب ہے جسے خود رب کائنات نے تمام انسانوں کے لیے سراپا شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ اس پاک کلام کی تو ایک ایک آیت میں وہ طاقت ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دے اور مایوس مریضوں کو نئی زندگی بخش دے۔ مگر افسوس کہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم مصیبت آتے ہی ہسپتالوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپے کی زہریلی اور کڑوی دوائیاں تو خوشی خوشی نکل لیتے ہیں، لیکن کلام الہی پر اس طرح یقین نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ اصل شفا ڈاکٹر کے نسخے میں نہیں بلکہ اس پاک ذات کے حکم میں ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنے کمزور ایمان کو مضبوط کر لیں اور ان دنیاوی سہاروں کی بجائے قرآن کی سچی آیات پر کامل یقین پیدا کر لیں تو ہماری زندگی کی ہر پریشانی دور ہو جائے اور رب کریم ہماری ہر لاعلاج بیماری کو منٹوں میں ختم کرتے۔ میرے عزیزوں، اس کہانی سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ جب انسان دنیاوی سہاروں اور دواؤں سے مایوس ہو کر خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کے حضور سر جھکاتا ہے تو قدرت خود بخود بیماروں کو شفا میں اور ناممکن کو ممکن میں بدل دیتی ہے۔ اس لیے آئیے آج ہم سب مل کر پورے دل سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے غفور الرحیم پروردگار، اس مبارک وقت کے صدقے دنیا میں جتنے ہی لوگ بیمار، لاچار، پریشان حال اور کسی بھی تکلیف یا مزی مرض میں مبتلا ہیں، ان سب کو اپنے پاک کلام کی برکت سے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دین و دنیا کی ہر مصیبت سے محفوظ رکھ۔ میرے تمام سننے والے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار سچے دل سے آمین لکھ کر اس دعا کا حصہ ضرور بنے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین قبولیت پا جائے۔ اور اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ انسانیت اور ایمان کو جگانے والا یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا جائے۔